اچھا، یہ نماز ہمیں ملی کیسے ہے؟ یعنی قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں نماز کا اگرچہ بار بار ذکر ہوا ہے، بے شمار مقام پر اس کا ذکر ہوا ہے، لیکن یہ نہیں کہیں بھی ذکر کہ اس کے اعمال کیا ہیں، یعنی پڑھنی کیسے ہے، اس کے اذکار بھی پورے طریقے سے نہیں اس میں اس کے اندر بیان ہوئے. تو کیا ہم اس کو قرآن مجید سے تو نہیں مل رہی، احادیث سے اخذ کریں گے، وہ کس چیز سے اس کو اخذ کریں گے؟ دیکھیے، ابھی ہم نے یہ اس پہ بحث کی کہ نماز کوئی اجنبی چیز نہیں تھی، اس کی ابتدا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی. تمام انبیاء کے دین میں نماز رہی ہے، ابراہیمی دین میں بھی نماز تھی، یہود و نصارہ بھی نماز کا اہتمام کرتے تھے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ دین حنیف کے پیرو تھے وہ کسی نہ کسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے. تو نماز موجود تھی، اس کی حیت بھی موجود تھی، قرآن نے اسی کا حکم دیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس میں اصلاح مقصود تھی وہ کر دی، اور اس طرح مسلمانوں کے اندر یہ بالاجماع رائج ہو گئی. ایسا نہیں تھا کہ چند مسلمان پڑھتے تھے، اس کو تمام مسلمانوں نے اختیار کیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور نماز کا اہتمام نہ کرے. چنانچہ ہزاروں لوگوں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس طرح کے نماز کی تطہیر کر کے اس کو بلاد سے پاک کر کے جاری کر دیا گیا تھا، اسی طرح اس کو پڑھا، اسی طرح اس کا اہتمام کیا، اور پھر وہ نسل بعد نسل ہم کو منتقل ہو رہی ہے. تو یہ اجماع صحابہ سے ہم کو ملی ہے، اور پھر یہ امت کے اجماع سے ہر دور میں ثابت ہوتی ہے.